23 سال کال کوٹھڑی میں سزائے موت کے قیدی محمد انور کی کہانی جو تختہ دار تک پہنچنے کے بعد رہا ہوئے۔ یہ ڈسٹرکٹ جیل ویاڑی کی موت کی کال کوٹھڑی ہے۔ 6 بائی 6 فٹ کے اس سیل میں قتل کے مجرم چودھری محمد انور کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ یہ انور کی زندگی کا آخری دن ہونا تھا۔ چند گھنٹوں بعد انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ ان کے اپنے اہل خانہ سے آخری ملاقات ہو چکی ہے۔ جیل ڈاکٹر پھانسی کے پھندے کی تیاری کے لیے چودھری محمد انور کے گلے اور قد کا ناپ لے چکے ہیں۔ زندگی کے آخری مراحل میں ان کی آنکھوں کے سامنے تمام زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی ہے۔ ایسے میں جیل عملے کا ایک رکن کوٹھی کے باہر آیا اور انہیں لگا کہ اب پھانسی کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ہائی کورٹ میں دائر ان کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ انور کی پھانسی روک دی جاتی ہے۔ ٹھیک 6 سال بعد پاکستان کی سپریم کورٹ محمد انور کی رہائی کا حکم جاری کرتی ہے اور وہ 28 سال سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد جیل سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ انور کی زندگی کی کہانی ہے۔ یہ سن 1993 کی بات ہے۔ ضلع ویاڑی کی تحصیل بورے والا کے نوجوان محمد انور 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ ان کے والد ذمہ دار تھے اور انور اسکول کے بعد کھیتوں میں والد کی مدد کیا کرتے تھے۔ انور کے بڑے بھائی کی گاؤں کے کچھ لوگوں سے ذاتی دشمنی تھی، جس کی لپیٹ میں وہ بھی آ گئے۔ انور بتاتے ہیں کہ یہ چودراہٹ کا معاملہ تھا اور وہ لوگ خود کو چودھری سمجھتے تھے اور میرا بھائی بھی اپنے آپ کو چودھری سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن وہ لوگ میرے بھائی کو مارنے کے لیے گھر تک آ گئے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو خوفزدہ ہو گیا۔ بکھلاہٹ میں اندر گیا اور اسی بھائی کا پستول لا کر گھر کے اندر سے فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 لوگ زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک 28 دن بعد ہلاک ہو گیا۔ محمد انور کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک غیر ارادی قتل تھا جو اپنے دفاع میں کیا گیا تھا۔ ایک انسانی جان کے ضیاع پر وہ آج بھی نادم ہے اور قتل ہونے والے شخص کے خاندان سے معافی کا طلبگار ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد محمد انور کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور وہ نہ ختم ہونے والی مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سال پیشیاں بھگتنے کے بعد سن 1998 میں سیشن جج نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ مجھے سینٹرل جیل ملتان کی کال کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ وہاں اور بھی قیدی تھے۔ 4 5 قیدی ایک سیل میں ہوتے تھے۔ یہ 6 بائی 8 فٹ کا کمرہ تھا۔ وہیں ہمیں کھانا ملتا تھا اور میں وہیں ٹوائلٹ کا انتظام بھی تھا۔ انور کے بقول سزائے موت کے قیدیوں کی حالت زار کا اندازہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان قیدیوں کے سر پر ہر وقت موت کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ آدمی قتل تو ایک بار کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کوٹھڑی میں روز مرتا ہے۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ میرا کیا بنے گا۔ گھر والوں کا خیال آتا تھا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ کبھی ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ ان حالات میں کچھ قیدی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ بندہ سوچتا تو ہے کسی طرح یہاں سے نکل جائے، لیکن وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق دنیا کے 108 ممالک میں سزائے موت پر مکمل پابندی ہے، جبکہ 28 ممالک میں موت کی سزا تو موجود ہے، لیکن اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ صرف 55 ممالک ایسے ہیں جہاں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں سماجی تنظیمیں سزائے موت کی مخالف ہیں اور اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔ پاکستان میں سن 2008 سے 2014 تک موت کی سزا پر پابندی عائد تھی۔ پاکستانی قانون میں 33 ایسے جرائم ہیں جن میں سزائے موت دی جا سکتی ہے، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق ان میں سے صرف چند ہی جرائم ایسے ہیں جن میں عدالتیں موت کی سزا دیتی ہیں، مثلاً قتل یا توہین مذہب۔ سماجی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان (JPP) سے وابستہ وکیل ثنا فرق سمجھتی ہیں کہ قوانین میں ترامیم کر کے سزائے موت کے حقدار جرائم کی تعداد کم کی جانی چاہیے۔ اس طرح پاکستان میں سزائے موت کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر قوانین پر مکمل عمل کیا جائے اور منصفانہ نظام عدل قائم کیا جائے تو اکثر کیسز میں نوبت سزائے موت تک نہیں جائے گی۔ پاکستان میں سزائے موت کے بعد ایک مرحلہ صدر مملکت سے معافی کا ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کتنا حفاظتی مراحل موجود ہیں۔ چودھری محمد انور گزرے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جیل ایک الگ ہی دنیا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت قانون حرکت میں رہتا ہے۔ اگر قیدی سو بھی رہا ہو تو وہ قانون کا پابند ہے۔
دن کا آغاز نماز سے ہوتا تھا، پھر ہم ناشتہ کرتے اور 1 گھنٹہ ٹہلنے کے لیے باہر جاتے، پھر دوپہر کا کھانا کھایا جاتا اور شام میں ہمیں 1 گھنٹے کے لیے دوبارہ ٹہلائی کروائی جاتی۔ جب وقت ملتا تو کال کوٹڑی کے قیدی ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور اپنے دکھ درد بانٹتے، کچھ لوگ تلاوت اور عبادت میں وقت گزارتے۔ انور کے بقول سزائے موت کے سیل میں قید لوگ بظاہر تو نارمل رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ کبھی کسی کے گھر کی یاد آ گئی تو کبھی گھر والوں کی سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ایک ساتھی کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ اس وقت دوسرے قیدیوں کی حالت غیر ہوتی ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پھر اتنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ 2 دن کھانا نہیں کھاتے۔ قید کے دوران میرے کئی دوست پھانسی چڑھ گئے، مجھے آج بھی ان کی یاد آتی ہے۔ محمد انور کو شاعری کا شوق تو جیل جانے سے پہلے ہی تھا، لیکن قید میں وقت ملا تو خود بھی شعر کہنے لگے اور ثروت تخلص اختیار کیا۔ شاکر شجاع آبادی ان کا پسندیدہ شاعر ہے۔ میں نے ہر موضوع پر شعر کہے، نعتیہ شعر لکھے، رومانوی شاعری بھی کی۔ جیل میں کی گئی شاعری کا تمام ریکارڈ میرے پاس اب بھی محفوظ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اپنی نظموں اور غزلوں کو ایک شعری مجموعے کی شکل میں شائع کراؤں۔ قید کے دوران شاعری کے ساتھ ساتھ انور نے مختلف اخباروں میں کالم بھی لکھے۔ ان کا موقف تھا کہ سزائے موت کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ناانصافی پر مبنی سزا ہے۔ اقوام متحدہ بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشن کے مطابق 18 برس سے کم عمر بچوں کو سزائے موت اور عمر قید نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے سن 1990 میں اس معاہدے کی توثیق کی، جس کے بعد ملک میں جوائنل جسٹس سسٹم آرڈیننس پر پیش رفت ہوئی۔ سن 2000 میں اس قانون کا اطلاق کیا گیا جس کے تحت جرم کے ارتکاب کے وقت نابالغ ملزمان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد سن 2001 میں صدارتی حکم نامے میں ذریعے آرڈیننس کے اطلاق سے پہلے سزائے موت پانے والے نابالغ افراد کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود کہ نابالغ مجرمان سن 2001 کے صدارتی حکم نامے کے بعد بھی سزائے موت کے منتظر قیدیوں کے فہرست میں موجود رہے، کئی عمر قید کی مدت کو پورا ہونے کے باوجود سال ہر سال جیلوں میں رہے اور بعد میں سماجی تنظیموں کی کوششوں سے رہا ہوئے۔ اس وقت پاکستان کی مختلف جیلوں میں 3831 قیدی موت کی سزا کے منتظر ہیں۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان JPP کے مطابق سزائے موت کے منتظر ان قیدیوں میں کم از کم ایک شخص ایسا ہے جو جرم کے وقت نابالغ تھا۔ انہیں انسداد دہشت گردی کے عدالت نے 1998 میں سزائے موت سنائی۔ اس وقت ان کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق جیلوں میں قید نابالغ مجرمان کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے کئی علاقوں میں اب بھی بچوں کی پیدائش کا اندراج نہیں کروایا جاتا۔ سن 2001 میں لاہور ہائی کورٹ کے چودھری محمد انور کی اپیل خارج کر دی۔ جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس کے نفاذ کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا، جہاں انہیں ماتحت عدالت سے رجوع کرنے کا کہا گیا۔ اسی دوران سن 2015 میں محمد انور کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے، ان کی اہل خانہ سے آخری ملاقات کرا دی گئی اور وہ قید تنہائی میں منتقل کر دیا گیا۔ انور کو ہر رات آج بھی یاد ہے اور میری زندگی کا آخری رات تھی۔ صبح مجھے پھانسی دے دی جاتی۔ جیل ڈاکٹر نے میرا ناپ لے لیا تھا، گلے اور قد کی پیمائش، تاکہ اس کے مطابق پھانسی کا رسہ تیار کیا جا سکے۔ سب سے مشکل وقت جو تھا وہ تھی آخری ملاقات۔ جب میری آخری ملاقات کے لیے آئے، وہ قیامت خیز منظر تھا۔ میں انہیں آخری بار دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے آخری بار دیکھ رہے تھے کہ شاید صبح ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ بہت مشکل وقت تھا۔ آخری ملاقات کے دوران ہی محمد انور کے بھائی نے انہیں بتایا کہ وہ ان کی زندگی بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی مدد سے حکم امتناعی کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالآخر یہ کوششیں رنگ لائیں اور رات 10:30 بجے عدالت نے سزا پر عمل درآمد روک دیا۔ اس آخری رات کے بارے میں محمد انور نے جیل میں ہی یہ شعر کہے: کوئی لخت جگر ماں کا، کسی کی آنکھ کا تارا، یہ دنیا چھوڑنے کو ہے کسی کو جاں سے پیارا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، چاروں طرف پیرا ہے، کہ تختہ دار پر چڑھنا مقدر اس کا ٹھہرا ہے۔